اسرائیل کے سائنسدانوں نے اس ہفتے پوری دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک ایسا ایئر کنڈیشن مارکیٹ میں لے آئے جو ہر قسم کی بجلی کے بغیر چلتا ہے اور اس کے لیے کسی نوعیت کا کرنٹ درکار نہیں ہوتا۔ آپ بس بٹن آن کریں اور یہ ہوا میں موجود گیسز سے چلنا شروع کر دے گا اور آدھ گھنٹے میں کمرے کا ٹمپریچر 15 ڈگری نیچے لے آئے گا۔ یہ ایک حیران کن ایجاد ہے۔ اس سے قبل جون میں اسرائیل نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ٹیکنالوجی لانچ کی تھی۔ آپ اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف دیوار کے پیچھے موجود لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی عمر، سائز اور حرکات و سکنات بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ، ECG یا MRI کا جدید ترین ورژن ہے۔ اس ورژن سے انسان موٹی دیواروں کے پیچھے بھی جھانک سکے گا۔ اور یہ ٹیکنالوجی کہاں ایجاد ہوئی؟ یہ 92 لاکھ آبادی کے اس ملک میں ہو رہی ہے جس نے پچھلے 50 برسوں میں امن نہیں دیکھا اور جس کی کل آبادی خوف میں سوتی اور دہشت میں جاگتی ہے، اور جو اس وقت بھی ہائی سیکیورٹی کنٹری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ملک روزانہ، جی ہاں روزانہ، دنیا کو کوئی نہ کوئی نئی ایجاد دے رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے کی کوئی بھی جدید ایجاد اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی کمپنی، کوئی اسرائیلی لیبارٹری، کوئی اسرائیلی سائنسدان ملے گا۔ دنیا کی پہلی الیکٹرک کار اسرائیل میں بنی، دنیا کا پہلا موبائل فون اسرائیل نے بنایا، سائبر سیکیورٹی کا جدید ترین سسٹم فائر وال اسرائیل نے بنایا، میڈیکل کی 82% مشینیں اسرائیل نے ایجاد کی، دنیا کی تمام بڑی IT فرمز کا الگوریتھم اسرائیل میں بنا، آئی فون کے تمام سافٹ اور ہارڈ ویئر اسرائیل میں بنتے ہیں۔ اسرائیل نے 2018 میں ایسی ڈیوائس بنائی جو سونگھ کر مریض کے امراض بتا دیتی ہے۔ یہ ڈیوائس سنی فون کہلاتی ہے۔ مفلوج لوگوں کے لیے ری واک کے نام سے مشین بنائی اور مفلوج لوگوں نے اس مشین کے ذریعے باقاعدہ چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ کیپسول سائز کا پل کیمرہ بنا دیا۔ مریض یہ کیپسول نگلتے ہیں اور کیمرہ جسم کے سارے اندرونی اعضاء کا جائزہ لے کر باہر آ جاتا ہے۔ دل کے لیے ربڑ جیسا لچکدار سٹنٹ بھی بنا دیا۔ یہ ایجاد اب تک کروڑوں لوگوں کی جان بچا چکی ہے۔ دنیا کا پہلا انسٹنٹ میسنجر ICQ اسرائیل نے 1996 عیسوی میں دیا تھا۔ یہ ایجاد دنیا میں سوشل میڈیا کا آغاز ثابت ہوئی۔ دنیا کی پہلی USB اسرائیل نے بنائی۔ اسرائیل نے صحرا میں فصلیں اگانے کے لیے نیٹ اے فارم جیسا ایریگیشن سسٹم بنایا اور اس سسٹم نے صحراؤں کو کھیتوں میں بدل دیا۔ اس نے ہوا سے پانی بنانے کی ٹیکنالوجی واٹر جن بھی متعارف کرائی۔ کیڑے مکوڑے مارنے کی محفوظ ترین ٹیکنالوجی بوائے بھی بنائی۔ دنیا کو نیویگیشن کا سسٹم بھی دیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے مسافر دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسرائیل نے ڈرون ٹیکنالوجی، لیزر گنز بنائیں، انسانوں اور جانوروں کی شناختی ڈیوائس بنائیں اور خوراک، کپڑوں، جوتوں اور سواری کے نئے سسٹم بھی متعارف کرائے۔ اور آپ Amazon سے لے کر اوبر تک کسی بھی کمپنی کے سافٹ ویئر کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اس کے پیچھے اسرائیلی ماہرین ملیں گے۔ شاید اسی لیے 92 لاکھ لوگوں کے ملک کو سٹارٹ اپ نیشن کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹا سا ملک سٹارٹ اپ میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ سٹارٹ اپ میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ آپ 92 لاکھ کے ایک چھوٹے سے ملک کو دیکھیں اور اس کے بعد پاکستان کو دیکھیں۔ ہمارے صرف ایک شہر لاہور کی آبادی اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک تک پیدا نہیں کر پا رہے۔ ہم کھانے کا تیل، گندم، دالیں، پیٹرول اور گیس تک امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری ضرورت کے مطابق پیٹرول اور گیس دونوں موجود ہیں، لیکن ہم میں اسے نکالنے کی اہلیت نہیں ہے۔ ہم اگر اسے نکال بھی لیں تو ہمارے اپنے لوگ پائپ لائن کو بم سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم اس ملک میں فوج کی پوری ڈویژن کے بغیر گیس اور پیٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے 6 ماہ قبل بنوں میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا، لیکن مقامی لوگ اب پائپ لائن نہیں بچھانے دے رہے۔ بنوں میں 2 ماہ میں 3 بم دھماکے ہو چکے ہیں اور درجن بھر لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کا 70% زرعی رقبہ ہے۔ ملک میں 2 درجن بڑے دریا ہیں۔ مونسون میں صرف 8 بارشیں ہوئی ہیں اور ہمارا 30% رقبہ پانی میں ڈوب گیا۔ بلوچستان اور سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں اور ہم مدد کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج بھی میٹرو، اوور ہیڈ بریجز، ریلوے، PIA، موٹر ویز اور انٹر سٹی بس سروس پر لڑ رہے ہیں۔ ہم ملک میں ویکسین تک نہیں بنا پا رہے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تک پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے اندر گلیوں کا کوڑا تک اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے۔
آپ ملک کا کوئی ایک صاف ستھرا کونا دکھا دیں یا کوئی ایک شہر بتا دیں جس کے شہریوں کو صاف پانی اور اصلی خوراک مل رہی ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہوں گے اور یہ پانی کے نام پر کیمیکل پی رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہمیں قوم کہلانے کا حق ہے؟ آپ ایک طرف ملک کے مسائل دیکھیے، ہم 40 سال سے بھیک پر گزارا کر رہے ہیں اور آج اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ لے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور دوسری طرف ہم عمران خان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں استحکام نہیں آنے دے رہے۔ ہم 2 3 4 سال بعد اپنی ٹانگیں دوبارہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر خوشحال شخص دوسرے ملک میں جا کر بسنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں منحصل قوم شہباز گل بن چکے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میری اس ملک کے مقتدر طبقوں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز آنکھیں کھول لیں اور چند بنیادی فیصلے کر لیں، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہمیں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک اسی ملک میں پیدا کریں گے۔ ملک میں اگر گندم کم پیدا ہوگی تو ہم کم گندم کھا لیں گے، لیکن گندم امپورٹ نہیں کریں گے۔ کوکنگ آئل ہو، دالیں ہوں، چاول ہوں یا پھر پھل ہوں، ہم اس ملک میں اگائیں گے۔ آدھا خود کھائیں گے اور آدھا ایکسپورٹ کریں گے۔ 5 سال میں ایریگیشن کے نئے سسٹم بنائیں گے اور پھر زمین کا کوئی چپا بھی خالی نہیں رہے گا۔ ہم گملوں میں بھی سبزی اگائیں گے۔ حکومت زرعی کالجوں کے تمام طالب علموں کو زمین دے گی اور یہ طالب علم ان زمینوں پر مہنگی اجناس اگائیں گے۔ ہم ایووکاڈو، زعفران اور گلاب کیوں نہیں اگاتے؟ ہم ایک پورے ریجن کو فلاور ریجن، دوسرے کو ایووکاڈو، تیسرے کو زعفران اور چوتھے کو اولیو ریجن ڈکلیئر کر دیں اور وہاں یہ اجناس اگا کر پوری دنیا کو فروخت کریں۔ ہم پھول اگا کر UAE میں کیوں نہیں بیچتے؟ اور ہم ان کا ست نکال کر ملک میں پرفیوم کی انڈسٹری ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم پاکستان کو لیدر انڈسٹری ہی بنا لیں تو بھی ہم اربوں روپے سالانہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 10 سال میں اپنی ضرورت کی گیس، پیٹرول اور بجلی پیدا کر لیں۔ ہم گیس، پیٹرول اور بجلی کی صنعت کو اوپن کر دیں۔ کمپنیاں آئیں، کام کریں، تیل اور گیس نکالیں، ہمیں بھی بیچیں اور باہر بھی بیچ دیں۔ لوکل کمیونٹی مزاحمت کرتی ہے، آپ ایک ہی بار فارمولہ بنا دیں، لوکل لوگوں کو اس فارمولے کے تحت سہولتیں دیں اور رقم دیں، اور اگر اس کے باوجود بھی مزاحمت کرے تو پھر ڈنڈا چلائیں، مگر کام نہیں رکنا چاہیے۔ 3، ملک میں میٹرک تک تعلیم اور اس کے بعد اسکل ہونی چاہیے۔ آپ تمام کالجز اور یونیورسٹیز کو اسکل انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر دیں، اور اس وقت تک کسی طالب علم کو ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے درمیان 2 سال کی انٹرنشپ لازمی ہونی چاہیے۔ طالب علم گریجویشن کریں، 2 سال کا عملی تجربہ حاصل کریں اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ ملک میں 16 سال کی مسلسل تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم ہر سال ملک میں کیوں لاکھوں کی تعداد میں بے ہنر MA پیدا کر دیتے ہیں؟ آخر اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے جو ڈگری ہولڈر کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ 4، ملک میں ہر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی تاریخ ہونی چاہیے اور وہ منصوبہ ہر حال میں اس تاریخ پر مکمل ہونا چاہیے۔ چین کی طرح اسے ایک دن بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے اسے سزا دیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز، خدا کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر دیں۔ قانون کی نظر میں جج سے لے کر جنرل تک ہر شخص برابر ہونا چاہیے۔ کوئی عمران خان یا شہباز گل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو بھی قانون توڑے، جو بھی غلطی کرے، قانون اپنا راستہ لے اور اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ ملک میں یہ سیاسی تھیٹر بند ہونے چاہیے۔ ہم آخر کب تک جلسہ اور لانگ مارچ کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ اب اس پر طرز کھائیں، سیدھے ہو جائیں اور سیدھا کر دیں، ورنہ ہم اس طرح مزید نہیں چل سکیں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔
اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔